اب ہم آگے چلیں گے اور ڈاکٹر سلطان بشیر صاحب سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی مطلب ظاہر ہے جس اعتراضات تو تمام ایسے ہی ہیں کہ جو چلے آ رہے ہیں پرانے، لیکن ہمیں پوچھے جاتے ہیں، ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ان کا جواب دیں. تو جماعت احمدیہ کے اوپر اور حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کے اوپر جو ہے کہ اعتراض کیا جاتا ہے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے، صرف ایک جملہ بول دیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اور ان کی جماعت انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. آپ سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، یہ بات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ شکریہ آصف صاحب. جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر خود کاشتہ پودا ہونے کی بات ہے، یہ بات بالکل غلط اور حقائق کے منافی ہے. اور عجیب تر بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں تو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ مہدی سوڈانی کی طرح ایک حکومت کا باغی ہے اور خون بہانا چاہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس دور کے بعد جا کے تو پھر یہ کہنا شروع کر دیا گیا، اور خاص طور پہ قیام پاکستان کے بعد، کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بارے میں یا جماعت احمدیہ کے بارے میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں فرمایا کہ یہ کسی کا خود کاشتہ پودا ہے، خواہ وہ انگریز ہو کا کوئی اور ہو. جہاں تک جماعت کا تعلق ہے، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ یہ جماعت خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے. انجام آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ راضی نہیں ہوگا جب تک اس کو کمال تک نہ پہنچا دے، اور وہ اس کی آب پاشی کرے گا اور اس کے گرد احاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز ترقیات دے گا. پھر فرماتے ہیں کہ کیا تم نے کچھ کم زور لگایا؟ پس اگر یہ انسان کا کام ہوتا تو کبھی کا یہ درخت کاٹا جاتا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہتا. تو یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنی جماعت کے بارے میں ارشاد. اور ضمناً میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ خود کاشتہ پودے کا الزام جو ہے یہ ایک دوسرے پر بھی لگاتے رہے پہلے سے. شورش کاشمیری صاحب نے چٹان 15 اکتوبر 1962 میں بریلیوں کے بارے میں یہی کچھ لکھا، اور پھر اس کے جواب میں ایڈیٹر طوفان ملتان نے بھی اہل حدیثوں کو انگریز کا خود کاشتہ پودا قرار دیا. لیکن جس تحریر کا یہ حوالہ دیتے ہیں اس تحریر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے خاندان کا ذکر فرمایا، اور یہ خاندان سکھوں کی وجہ سے سالہ سال بے وطن رہا، اور پھر انگریزی حکومت کے زمانے میں امن کی حالت میں یہ واپس قادیان میں آیا. اور یہ وہ احسان ہے جس احسان کو یاد کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا. اور یہ بات تاریخی طور پر تمام احباب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ تب کی باتیں ہیں جب کہ ابھی جماعت احمدیہ کا قیام ہوا ہی نہیں تھا. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس خاندان کے اندر سنی اور اہل حدیث لوگ شامل تھے، ابھی جماعت کا قیام ہی نہیں ہوا تھا. رہ گئی بات یہ، اس سوال کا ایک دوسرا پہلو یہ لیا جاتا ہے کہ جی حضرت مرزا صاحب نے انگریز کی تعریف کی ہے اور خوشامد کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور بہت غلط الفاظ اس بارے میں استعمال کیے جاتے ہیں. اس بات کو میں اپنے ناظرین کے لیے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسائی مذہب اور انگریزی حکومت کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہے. اور جہاں تک پادریوں کا تعلق ہے، عیسائیت کا سوال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک عظیم الشان جنگ لڑی ہے اور ان کے چھکے چھڑوائے اور ایسی شکست فاش دی ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی اس پر خراج تحسین پیش کیا ہے. اور اس دور کے علماء ہی نہیں بلکہ آج کل کے علماء باوجود اس کے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ہیں، اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ عیسائیوں کے مقابل پر، پادریوں کے مقابل پر ایک ہی مرد میدان تھا اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا. بالکل. اب اگلی بات جو ہے میں یہ صرف عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریزی حکومت کی تعریف کیوں کی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور وجہ یہ ہے، ابھی میں حوالہ جات سے بھی ایک دو حوالہ جات سے عرض کروں گا، کہ سکھوں کے ظالمانہ دور کے بعد انگریزی حکومت نے مذہبی آزادی دی، مذہبی تبلیغ کی آزادی دی، امن و امان کا اور انصاف کا دور ہوا. یہ وہ خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریزوں کی حکومت کی تعریف فرمائی ہے. حضور نے یہ فرمایا ہے کہ پس اے نادانوں، میں اس گورنمنٹ کی کوئی خوشامد نہیں کرتا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ سے جو دین اسلام اور دین رسوم پر کچھ دست اندازی نہیں کرتی
اور نہ اپنے دین کو ترقی دینے کے لیے ہم پر تلواریں چلاتی ہے، قرآن شریف کی روح سے جنگ مذہبی کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ بھی کوئی مذہبی جہاد نہیں کرتی۔ اب سکھوں کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ اب ہم ذرا تاریخ کی طرف چلتے ہیں کہ انگریز جب آیا ہے تو اس سے پہلے سکھوں کا دور تھا۔ سکھوں کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اس کی تفاصیل بڑی دردناک ہیں اور آپ مختلف پڑھ سکتے ہیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ مسجدوں کو اسپل بنایا انہوں نے، اذان دینا جرم قرار دیا، عمارتوں کو اکھیڑ دیا گیا، مسجدوں میں شرابیں پی جاتی رہیں، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ مسجد وزیر خان لاہور میں اس کے مینار پہ ایک طوائف کو لے کے چلا گیا اور سارا دن عیش و عشرت میں وہ مصروف رہا وہاں پہ۔ تو یہ مسجدوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جو بربادی ہوئی ہے اس کی تفصیل مختلف بکس میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بک میرے سامنے ہے، بک آف ریڈنگز آن دا ہسٹری آف دا پنجاب، جو اکرم علی ملک صاحب نے لکھی ہے، اور یہ پنجاب یونیورسٹی نے آفیشلی شائع کی ہے لاہور سے۔ اب ہم تاریخی طور پہ آ جاتے ہیں 1857 کے اوپر جو جنگ ہوئی ہے۔ ہر طبقہ کے علماء نے، خواہ وہ دیوبندی تھے، خواہ وہ بریلوی تھے، خواہ وہ اہل حدیث تھے، خواہ وہ مسلم مشاہیر تھے، سیاسی لیڈرز تھے، ان میں سے ہر ایک نے اس وقت اس جنگ کو غدر کہا ہے، اور اس مفسدہ میں شامل ہونے والوں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ان میں سے دو تین میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ وہ سخت گناہگار تھے، بد کردار تھے، باغی تھے۔ پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہڑبونگ جاہلوں کا، بھیڑ مفسدوں کا، اور جھمگٹا تھا بیوقوفوں کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو انگریزوں سے جہاد کی ممانعت میں صرف ہندوستان کے علماء ہی نہیں بلکہ مکہ اور مدینہ کے حنفی، شافی اور مالکی مسلک کے جو مفتیان ہیں انہوں نے بھی اس کی تائید میں اپنے فتوے جاری کیے ہیں۔ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ باغیوں سے لڑتے پھرے، اور شیخ الکل اہل حدیث جناب مولوی سید نذیر حسین صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اور ان کے متعلقین نے انگریزوں کی جان بچائی ہے، اور پھر اس کے بدلے میں ان کو انعام دیا گیا ہے، انگریزی حکومت نے ان کو انعام دیا ہے۔ تو یعنی اتنی تفاصیل ہیں 1857 کی کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہا ہے اس کے بعد بھی۔ اب باقی سب تفاصیل کو چھوڑتے ہوئے میں دو ایونٹس کا ذکر کروں گا، ایک 1876 کا اور ایک 1886 کا۔ 1876 میں جو آج اہل حدیث کے نامور عالم دین تھے جناب مولانا سید محمد حسین، جناب مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب، انہوں نے بھرمار کی ہے اپنی اشاعت و سنہ میں، انگریز کی اطاعت اور وفاداری کا دم بھرتے رہے، اور بھرا پڑا ان کا اشاعت و سنہ۔ پھر انہوں نے 1876 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا الاقتصاد فی مسائل الجہاد، اور اس کتاب کے وہ کتاب لکھی، سارے ہندوستان میں پھرے اپنے خرچے پہ، جا کے مختلف علماء کو پڑھائی، ان سے تصدیق کروائی اور اس کو شائع کی۔ اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ گورنمنٹ انگلشیا کی بغاوت حرام اور اس کے مخالفوں کو مدد دینا ناجائز ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں تھوڑا سا قطع کلامی کر کے آپ سے درخواست کروں کہ ناظرین کو یہ بتا سکیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو، تو ہمارے بزرگوں کی مخالفت میں سارا وقت صرف کیا، اپنے بزرگوں کو بھول بیٹھے ہیں، یہ تھے کون صاحب، ان کی کیوں ہے، ان کی رائے اہمیت کیوں رکھتی ہے بٹالوی صاحب کی؟ مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی اہل حدیث جو آج کل پاکستان میں بڑا سرگرم ہے طبقہ، اس کے یہ انتہائی اہم لیڈروں میں سے تھے، اور یہ وہ صاحب ہیں جو کہ ساری دنیا میں مشہور ہیں ان کے علماء میں، جو شروع کے پائنیئرز میں سے اہل حدیث میں ان میں مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی کا نام آتا ہے۔ پھر اہل حدیث کے آرگن کے ایڈیٹر تھے جس کی وجہ سے اشاعت و سنہ نکالتے تھے، اور میں نے عرض کیا، تو میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے 1876 میں، اس کے بدلے میں انگریز نے یہ بات کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے انگریزی حکومت کی خوشامد کی ہے یا تعریف کی ہے، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کوئی زمین دی گئی ہے یا کوئی انعام و اکرام ملا ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بالمقابل مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کو 4 مربع زمین دی گئی ہے، اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اب میں عرض کروں کہ یہ صرف اہل حدیث کی بات نہیں ہے، نصرت الابرار میں مولانا احمد خان صاحب بریلوی نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، شیعہ علماء کا بھی یہی فتویٰ تھا۔ تو اب یہ تفاصیل چھوڑتے ہوئے میں صرف آپ کو ایک کرونیکل آرڈر کے ساتھ آگے لے جانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود یہ کے دور میں اور جماعت احمدیہ کے قیام سے پہلے جو مختلف سال ہیں
ان میں کیا پوزیشن تھی اس وقت، عامت الناس مسلمانان ہند کیا سوچ رہے تھے اور کیا کر رہے تھے. پھر ایک واقعہ آتا ہے 1885 اور 86 میں، ملکہ وکٹوریہ کی 50 سالہ جوبلی ہوئی ہے. اس جوبلی کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے انتہائی شاندار طریقے سے منایا، اور تعریف و تحسین کا ایک باب قلم بند ہوا ہے. اس میں دعوتیں کی گئیں، چراغاں کیا گیا، ایڈریس پیش کیے گئے، انگریزی حکومت سے اپنی وفاداری اور نیاز مندی کا اظہار کیا گیا، عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے، اور حکومت انگلیشیا کی برکات کو قائم و دائم رکھنے کی دعائیں کی گئی. اور اس میں بھی سب سے زیادہ جو گروہ سب سے زیادہ آگے تھا وہ اہل حدیث تھے، اور انہوں نے ایک وسیع اور بلند دروازہ بنایا جس پر سنہری الفاظ سے یہ درج تھا کہ دا اہل حدیث وش ایمپریس اے لانگ لائف، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ دل سے ہے دعائے اہل حدیث، جشن جوبلی مبارک ہو. اور پھر جو ایڈریس پیش کیا گیا ہے اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: بحضور فیض گنجور کوئین وکٹوریہ ملکہ گریٹ برٹن و کیسرا ہند بارک اللہ فی سلطنت ہا. ویسے تو پاکستان میں کسی اور کے لیے حضور نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہاں انہوں نے ملکہ برطانیہ کے لیے بحضور کا لفظ استعمال کیا، اور اس میں آگے پیچھے بحضور کا لفظ کافی دفعہ استعمال کیا گیا ہے. تو اس ایڈریس میں یہ باقی باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس جماعت کو صرف اور صرف حکومت برطانیہ کے زیر سایہ مذہبی فرائض ادا کرنے کی آزادی حاصل ہے، دوسری مملکتوں حتیٰ کہ اسلامی مملکتوں میں بھی یہ آزادی حاصل نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ ساری بات 1885-86 کی ہے، یعنی قیام پاکستان، قیام جماعت احمدیہ سے بھی 3 سال پہلے کی. اور انہیں جماعت کی بنیاد رکھی گئی ہے 1899 میں. تو حیرت ہوتی ہے اس الزام پر کہ ایسے وفاداروں کی موجودگی میں انگریز کو کیا پڑی تھی کہ وہ کسی اور کو کھڑا کرتا. تو یہ میں نے ایک کرونیکل آرڈر کے ساتھ قیام پاکستان سے، قیام جماعت احمدیہ سے پہلے کی بات کی ہے 1886 تک. بالکل ٹھیک. اب میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں اور وفات کے مان بعد مسلمانان ہند کا انگریز کی گورنمنٹ کے بارے میں کیا تاثر تھا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. یہ آج